اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک خوبصورت پیاری اور ایک اچھے میسج کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں تاکہ آپ تک میں اچھی بات پہنچاؤں، آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنوں، اور آپ بھی اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا کہ یقیناً اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین ناظرین سے ملتمس ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اچھی باتوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ موضوع کی جانب آتے ہیں کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ موجود ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات ان کی قدر نہیں کرتے یا ہم اتنا زیادہ انہیں محسوس نہیں کرتے، لیکن جب وہ رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوتا ہے، لیکن کاش کہ ہم اس بات کا احساس پہلے ہی کر لیں۔ اسی حوالے سے بڑا ہی خوبصورت پوسٹ مجھے حاصل ہوئی جسے میں نے پڑھا، مجھے اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ آپ تک بھی اسے اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں پہنچاؤں تاکہ آپ کی اصلاح ہو، میری اصلاح ہو، اور ہم ایک دوسرے کی اصلاح کا سبب بنیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے امی ابو یا ہمارے والدین، انسان کو اپنی جگہ پہ لگا ہوا دانت چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے، مگر جب وہ دانت گرتا ہے تو دو دانتوں جیسا بڑا خلا چھوڑ جاتا ہے، اور انسان وہاں پر انگلی رکھ رکھ کر تصدیق کرتا ہے کہ واقعی ایک دانت گرا تھا، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ مثال بڑی پیاری دی ہے۔ میں نے بھی اپنا ایک دانت بڑی تکلیف کے باعث داڑھ کو نکلوایا، اور جب وہ نکل گئی تو میں بار بار اس جگہ پہ اپنی زبان لگاتا تھا، انگلی لگاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑی جگہ خالی ہو گئی۔ تو بظاہر تو یہ مطلب ظاہر ایک دانت کے حوالے سے ایک بات کہی گئی ہے، لیکن اس کو کس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اسے ذرا غور کیجیے گا کہ کچھ رشتے جب پاس ہوتے ہیں تو اتنے اہم نہیں لگتے، مگر جب وہ چلے جاتے ہیں تو اتنا بڑا خلا چھوڑ جاتے ہیں کہ کئی انسان مل کر بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتے۔ یعنی کتنے ہی لوگ، کتنی شخصیات ہمارے پاس موجود ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گئی ہوئی شخصیت کی خلا کو نہیں پورا کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک رشتہ والدین کا ہے۔ جب یہ پاس ہوتے ہیں تو ہوش سنبھالتے ہی ان کی پابندیاں جان کھا جاتی ہیں۔ سپارہ پکڑو، مسجد جاؤ گے تو روٹی ملے گی، زبردستی اسکول چلے جاؤ، کوئی چھٹی نہیں، یعنی پابندیاں ہوتی ہیں نا، کوئی چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ سردیوں میں گھسیٹ کا گرم کمبل سے نکالنا، بندہ سوچتا ہے کہ کیا ہے کہ زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی سے بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ یعنی معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مطلب اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بس پہاڑ مطلب ہمارے پر گر گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کس قدر ہمیں حکم کے مطلب جال میں جکڑ دیا گیا ہے۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے تو زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اپنی مرضی سے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بہت عجیب تعلق ہوتا ہے کہ ہر پسند کے آگے ماں باپ کھڑے نظر آتے ہیں، ہر رنگ میں بھنگ ڈالنے والے۔ کیا پیاری بات کہی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈال دیا گیا ہے۔ لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مجھے اچھا لگا کہ بہرحال کبھی کبھی محبت بھرے انداز میں بھی انسان کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ ہر وقت لکڑی لے کے، ڈنڈی لے کے، اس کو مطلب چھڑی لے کے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بہرحال کہ واقعی طرح ایسا لگتا ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈال دیا گیا ہے نا۔
یعنی ہر پسند کے آگے ماں باپ کھڑے نظر آتے ہیں، ہر رنگ میں بھنگ ڈالنے والے، کھیل کے سنسنی خیز لمحات، آخری اوورز اور عین وقت میں ماں کی للکار آ جاتی ہے، نالائق تو ابھی تک مسجد نہیں گیا۔ سوچیے ایسا ہوتا ہے، امی مسجد ادھر ہی ہے، نہیں کہیں جاتی، چلا جاؤں گا، بس پانچ بال باقی ہیں، مگر جب یہ چلے جاتے ہیں تو انسان کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ خوشی کے وقت پہلا خیال یہی تو آتا ہے کہ امی کو بتاؤں یا ابا کو بتاؤں کہ آپ کا وہ بیکار کا بیٹا یا بیٹی کتنے کام کے نکلے ہیں، مگر پھر جھٹکا لگتا ہے کہ جن کو اصل خوشی ہوتی تھی وہ تو چلے گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ کبھی ہم کھیل کود میں پڑے ہوتے ہیں تو فوراً سختی سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اٹھو چلو جلدی سے جاؤ، یہ کرو، نماز پڑھو، کتابیں لے کے بیٹھو، کھانا نہیں ملے گا اگر یہ اچھا کام نہیں کیا، یا جو بھی انہوں نے ہمیں مطلب باتیں کہی ہیں۔ لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں معاشرے میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کس کو بتائیں، خوش ہونے والے تو اب ہیں نہیں۔ ڈھونڈ ان کو جب چراغ زیبا لے کر، ڈھونڈ ان کو اب چراغ زیبا لے کر، ہر خوشی اپنے پس منظر میں دکھ کی کسک چھوڑ جاتی ہے۔ والدین کی ہر بات، وہ پابندی جس پر ہمیں اس وقت غصہ آتا تھا، حقیقت میں ان کے خلوص اور اخلاص کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے نقصان بلکہ نقصان کے اندیشے سے بھی سہمے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ماں باپ اس کا اظہار کریں نہ کریں، در حقیقت وہ اپنے دل میں ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ کہیں ہماری اولاد کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں پریشان نہ ہو جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائے، کہیں کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی دھوکہ نہ دے دے، کہیں سے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہاں تک کہ وہ نہ صرف ہمارے نقصان بلکہ نقصان کے اندیشے سے بھی سہمے رہتے ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے پریشان رہتے ہیں، مگر یہ بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوتی اور آپ بھی چھوٹی جوتی اٹھا کر بیٹے کے سر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ والدین کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کے لیے مصروف زندگی میں سے وقت نکالیں، ان جیسی عظیم ہستیوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ بارہا میں کہتا ہوں کہ در حقیقت ماں باپ بڑی قیمتی رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے نایاب رشتے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو عطا کیے ہوتے ہیں۔ جن کے ماں باپ ہوتے ہیں ان سے ان کی مطلب قدر تو تب ہوتی ہے کہ جب وہ نہیں ہوتے، لیکن للہ اس وقت قدر کیجئے جس وقت موجود ہوں، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان سے ان کی قدر پوچھیے کہ بعض اوقات وہ میں کہتا ہوں نا، کئی ویڈیوز میں نے کہا کہ جو مال تھوڑا ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، یا وہ مال ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بڑے قیمتی مال ہیں ماں باپ، جب یہ نہیں ہوتے تو اس وقت ان کی قدر کا، ان کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں اور ان کی حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، دین اور دنیا کی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ واقعتاً والدین آپ کو چپ کے دعائیں دیتے ہیں، بظاہر جو سخت نظر آنے والے آپ کے لیے اپنے اندر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ڈانٹ دیا، ہر جگہ ڈانٹ دیتے ہیں، ہر چیز سے روک ٹوک کر لیتے ہیں، ہمیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے مشکل ہو جاتی ہے، یعنی ہماری تو کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نہیں، در حقیقت آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا ایک طویل تجربہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین تجربہ ہوتا ہے، طویل تجربہ ہوتا ہے، معاشرے کے نشے و فراز سے واقف ہوتے ہیں۔ ہماری عمر کم ہوتی ہے، ہم جذباتی ہوتے ہیں، ہم سے تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے والدین سے بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، یا اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ تو چونکہ ماں باپ ہیں تو بس ان کی ہر وقت جو ہے نا ہم پہ اپنی حکم کو ٹھوس دیتے ہیں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم خود اس مقام پر پہنچتے ہیں، والدین بنتے ہیں اور ہمارے سامنے بچے ہوتے ہیں، اور وہ پوری طویل زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے والدین بھی ہمیں روکتے تھے، ٹوکتے تھے، سمجھاتے تھے، ہماری اصلاح کرتے تھے. تو اس وقت آپ اپنے بچوں کو بھی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ تو معاشرے کا ظاہر ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہے. کل ہمارے والدین تھے، آج ہم والدین ہیں، کل ہمارے بچے والدین بنیں گے. بہتر ہے کہ جب ہم ان کو کھو دیں اس وقت سوچیں، بہتر ہے کہ ہم پہلے سے سوچ لیں. جب وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں اس وقت سوچیں، بہتر ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی ان کی موجودگی میں اس بات کا احساس کر لیں کہ نہیں، یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے خیر خواہ یہی ہیں. آج معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نا، آپ دوسرے رشتوں کو فوقیت دینے لگتے ہیں کہ میرے دوست ہیں، یہ زیادہ میرے خیر خواہ ہیں، یا فلاں لوگ، فلاں رشتہ دار، فلاں. نہیں، جن کے جسم کا آپ حصہ ہیں، جنہوں نے آپ کو اپنے خون جگر کو پلا کے آپ کو پروان چڑھایا ہے، جنہوں نے دن رات آپ کے لیے ایک کی ہے، معاشرے میں صعوبتیں برداشت کی ہیں صرف آپ کو راحت دینے کے لیے، خود تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کو آرام پہنچانے کے لیے. صرف والدین ہی ایک ایسی ہستیاں ہیں جو کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ آپ کو بلند مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اپنے تجربات کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں آپ کو ہمیشہ روشنی کا سفر اور روشنی کا پہچان کراتے ہیں، روشنی کی پہچان کراتے ہیں، اندھیرے میں روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں. زندگی کے اپنے تلخ تجربات کی روشنی میں چاہتے ہیں کہ آپ اس تلخی سے نہ گزریں، آپ کے لیے ماحول کو شیریں نہیں بناتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، آپ کا پیٹ بھرتے ہیں، خود روکھی سوکھی کھاتے ہیں، آپ کو اچھا کھلاتے ہیں، خود اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں، آپ کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. معاشرے میں آپ کو بہتر مقام دلانے کے لیے دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جھڑکیاں سنتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے لیے دوسروں سے گالیاں تک سن لیا کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا روزگار ہے، اگر یہ چلا گیا تو ہمارے بچوں کی تعلیم، تربیت اور آسائشیں کہاں سے آئیں گی. ان کی آسائشوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں. ماں دن اور رات اپنی نیندیں خراب کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے بچوں کی خاطر ان کے تمام تر کاموں میں لگی رہتی ہے. ان کی صحت کا خیال، ان کی تندرستی کا خیال، ان کے کپڑوں کا خیال، ان کے کھانے کا خیال. باپ باہر دن بھر محنت مزدوری، دھوپ کو نہیں دیکھتا، تلخ حالات کو نہیں دیکھتا، اپنی صحت کو نہیں دیکھتا، اور اپنے بچوں کی خاطر کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. اور وہی اولاد کبھی اپنے منہ سے یہ کہہ دیتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ماں باپ کے دل پہ ایک بھالے کا کام کرتی ہے، چھلنی کر دیتی ہے. جلی کٹی باتیں بعض اوقات اولادیں اپنے ماں باپ سے کر دیتی ہیں. ماں باپ کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، ان کا ظرف بہت اعلیٰ ہوتا ہے، وہ سن لیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کم عقل ہے، کچے ذہن کا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے. لیکن جب ہوش آتا ہے تو بعض اوقات وہ قیمتی ہستیاں ہمارے درمیان نہیں ہوتی.
حقیقت بھی یہی ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے والدین کی قدر کیجیے. ماں کے پیروں تلے جنت ہے. باپ کی رضا سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ قیمتی رشتے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبہ دیا کہ جہاں فرمایا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، وہیں ساتھ میں فرمایا کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہاں فرما دیا کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا. والدین کے لیے اتنی اہمیت بتا دی کہ احادیث مبارکہ کے ذریعے کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرایا تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا 100 بار ہم ایسا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ 100 بار کرو گے تو ہر بار تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا. جن کے چہرے دیکھ کر مسکرانے سے مقبول حج کا ثواب حاصل ہوتا ہو تو واقعتاً ان کی خدمت کریں گے تو کیا سے کیا نہیں حاصل ہوگا. آج معاشرے میں جو آپ کامیاب ہیں تو در حقیقت انہی کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے. تو لہٰذا قدر کیجئے ان رشتوں کی کہ جو آپ سے کچھ نہیں چاہتے، کبھی بدل نہیں چاہتے، ہمیشہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے ضرور اپنے اندر ایک نرم گوشہ رکھیں. جس وقت موجود ہیں ان کی قدر کیجئے، اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی دعائے مغفرت کیجئے، ایصال ثواب کیجئے. امید ہے کہ آپ کو یہ بڑی قیمتی بات سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آ گئی تو یقیناً اسے آگے پہنچائیے گا تاکہ لوگوں تک بھی یہ اصلاحی بات پہنچے. اور کسی ایک کی بھی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا تو یقین جانیے کہ آپ کا زندگی کا مقصد حل ہو گیا. اپنی زندگی کے مقصد کو حل کیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.